آپ کے دشمنوں کو پتا ہے کہ آپ کو کیسے ختم کرنا ہے. آپ کو وہ نشے میں ڈال دیں گے, آپ کو لڑکی کے چکر میں پھنسا دیں گے, آپ کو موبائل کے نشے میں ڈال دیں گے, اس طریقے سے آپ کو برباد کریں گے کہ آپ کسی کام کے نہ رہیں. یہ امت جو امید کی نظروں سے آپ کو دیکھتی ہے میرے نوجوان ساتھی, اس امت کی امیدوں کا مرکز آپ ہیں. دنیا کی ہر قوم کا کیپٹل, اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کے نوجوان ہوتے ہیں, اور ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ان کی زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ ان کی زندگی میں دین کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کی صبح کے ٹائم میں اے اللہ برکت دے دے. صبح کے ٹائم تو یہ قوم سوتی رہتی ہے, رات کو 2-2 بجے تک, 4-4 بجے تک موبائل پر فضول چیزوں میں, لایانی چیزوں میں, گندی چیزوں میں ملوث رہتی ہے. نوجوان لڑکی اور لڑکیاں رات رات بھر غیر محرم سے باتیں کر رہے. یہ اس قوم کے نوجوانوں کا حال ہے. تو یہ نشے ہیں جو ہمیں ڈالے گئے. موبائل پر دنیا بھر کے ایپ آ رہے ہیں, راتوں رات امیر بننے کا خواب دے کر. جو بیچارہ 100 روپیہ کما رہا, اس کو بھی آئی فون سے کم والا فون نہیں چاہیے. اب آئی فون چاہیے تو کیا کرے گا؟ وہ آن لائن جوا کھیلے گا, سٹا کھیلے گا. کھیلنے ہمارے نوجوان اچھے نوجوان نوجوان آج اس آن لائن گیم کے اور نشے کے, اس آن لائن جو ہے جوئے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی مئو, ہمارے بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ہے, وہاں کے لوگوں نے بتایا کتنے نوجوان لاکھوں روپے کا قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا. لوگوں سے قرضے مانگ مانگ کر کے آن لائن جوا کھیل لیتے. آج ان کے ماں باپ بیچارے پریشان ہیں. تو ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے, ہمیں نشانہ بنایا گیا ہے کہ ہاں تمہیں برباد, تم نوجوانوں کو برباد کر دو, مسلم نوجوانوں کو, مسلمان تو آٹومیٹک برباد ہو جائے گے. یاد رکھو میرے بھائی, نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ اسے عشق اور محبت کے نام پہ برباد کر دیا جائے. نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ اسے بدکاری اور زنا کے اڈوں پر برباد کر دیا جائے. نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ نشے اور سگریٹ اور کے دھوئیں میں اس کو اڑا دیا جائے. نہیں میرے بھائی, نوجوانی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا حساب اللہ ہم سے اور آپ سے لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسالان خمس. قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا, میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا, میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا, جو طاقت کا دور تھا, جو انرجی کا دور تھا, جو 20 سے 40 سال کا دور تھا, جو کچھ کر گزرنے کا دور تھا, تو نے کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں نشے کی حالت میں گزارا, کہیں ایسا تو نہیں کہ پیار اور محبت کے چکروں میں گزارا, کہیں ایسا تو نہیں تو نے حرام کاموں میں گزارا. وعن شبابی فیما ابلا, میرے بندے تو اپنی جوانی کا حساب دے, تو نے کہاں گزارا؟ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی میرے بھائی. جتنی دوائیں کھا لو, جتنے ٹونک پی لو, جتنے پاؤڈر کھا لو, جوانی کی طاقت, جوانی کی انرجی, جوانی کا جوش, جوانی جیسی خوبصورتی پھر کبھی نہیں ملے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک, اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے. تو جوانی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی. اسلام کا پودا جو محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا, اس پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے سب نوجوان تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کیا تھی جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ عثمان غنی کی عمر کیا تھی؟ عمر فاروق کی عمر کیا تھی؟ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ حضرت زید کی عمر کیا تھی؟ حضرت بلال کی عمر کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی عمر کیا تھی؟ مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کر کر کے گھر گھر میں اسلام پہنچانے والے مصعب ابن عمیر کون تھے؟ میرے بھائی وہ ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے. جنگوں میں اسلام
جنگوں میں جنگ کا نقشہ پلٹ کر کے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرانے والے، غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ مسلمان جیت چکے تھے، لیکن اس وقت حضرت خالد بن ولید مشرکین کے کمانڈر تھے، انہوں نے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرا دی تھی، اور بعد میں جب اسلام قبول کیا تو جس جنگ کے وہ کمانڈر رہے وہ جنگ کبھی مسلمانوں نے نہیں ہاری، یہاں تک کہ جنگ موتا میں جب 3000 مسلمانوں کا مقابلہ 2 لاکھ رومیوں سے تھا، 3000 کا 2 لاکھ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا میرے بھائی، لیکن 3000 کی فوج کو انہوں نے سروائیو کرا لیا، انہوں نے بچا لیا، اور بچا کر کے 2 لاکھ کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی ٹیکنکس ان کے پاس تھی، جنگی اتنی تدبیر تھی۔ وہ خالد بن ولید، وہ اللہ کی تلوار، وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے جو لشکر روانہ کیا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے، اس لشکر کا کمانڈر بنایا تھا 17 سال کے ایک نوجوان کو، بڑے چہتے صحابی کو، حضرت اسامہ بن زید کو۔ ہندوستان کی سرحدوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا محمد بن قاسم نوجوان تھا، اسپین میں حملہ کرنے والا اور اپنی کشتیوں کو جلا کر کے اپنے فوجیوں سے یہ کہنے والا اب ہمارے سامنے پیچھے پانی ہے، آگے دشمن ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کمانڈر طارق بن زیاد ایک نوجوان تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تمہاری تاریخ کیا تھی؟ تمہاری ہسٹری کیا تھی؟ تمہارا اتہاس کیا تھا؟ اور آج تم کہاں کھڑے ہو؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو، اپنے بولو اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا مسلمان نوجوان کی یہی حالت ہے جو آج ہونی چاہیے؟ ہمیں ٹارگٹ بنایا گیا اور ہم ٹارگٹ بنتے چلے گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قافلہ لٹتا چلا گیا اور قافلے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا چلا گیا اور اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم کس قدر کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، دوسری وجہ یہ ہے ہمارے نوجوان نے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو بھولا دیا۔ دنیا میں ہر چیز جب تک اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے اسے قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ گھڑی میں نے لگائی ہے، یہ جتنی بھی بہترین کمپنی کی ہو، اگر یہ گھڑی اپنا ٹائم نہ بتائے تو اسے کلائی میں اگر لگاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ مولانا بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ مائک میں نے لگایا ہے، اگر یہ مائک میری آواز آپ تک نہ پہنچائے، اس مائک کو بلا وجہ میں اپنے سر سے نہیں لگاؤں گا، اسے ہٹا کے کنارے رکھوں گا۔ دنیا کی ہر چیز اپنے مقصد کو کھو دے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف طرح طرح کے پکوان کھانا نہیں تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی بلڈنگیں بنانا نہیں تھا، دنیا کی دولت کمانا نہیں تھا۔ یہ تو کفار بھی کر رہے ہیں، تو مشرکین بھی کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، میں نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا، زندگی اور موت کا نظام بنایا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا۔ میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں اپنے اس حقیقی مقصد کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے کر رہے ہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ اے انسان، جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تیرا حساب نہیں لے سکتا؟ وہ ضرور تیرا حساب لے گا۔ تو نے زندگی کو کیسے گزارا وہ تیرا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری نماز اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری قربانی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا جینا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو مسلمان آج اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے۔ اور جب ہمارا اور آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنا کام نہ کریں اسے ہم کباڑ کھانے میں ڈال دیتے ہیں، کرسی ٹوٹ جائے ہم اسے
कोठरी में रख देंगे, यहां नहीं रखेंगे, इकबाल भाई गिर जाएंगे। कोई सामान है, हम अगर गिलास है टूट गया, हम उसे रद्दी के टोकरी में डाल देंगे। हम और आप जब आज अपनी जिंदगी के मकसद को भूल गए तो आज अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी हालत भी वही कर दी। आज हम रद्दी बन गए मेरे भाई, रद्दी बन गए। हमारी जानें महफूज नहीं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं। अल्लाह ने बड़ी सच्ची बात कही सूरह निसा के अंदर, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अगर तुम सही मानों में मोमिन बन जाओ, तो अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाजिल करके क्या करेगा। आज बारिश नहीं हो रही है, कितने इलाके हैं लोग गर्मी से बेहाल हैं, किसान तड़प रहे हैं, उनकी खेतियां बर्बाद हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। और कहीं इतनी बारिश हो रही है कि पूरी पूरी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। मेरे भाइयों, क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? अल्लाह हमसे और आपसे सवाल कर रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह के मोमिन बंदे बन जाओ। तीसरी वजह, हमारा नौजवान दीन से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि उसे दीन के नाम पर वाहियात चीजों में डाल दिया गया। मुहर्रम का महीना आया, उसकी ताकत किसी और चीज में खर्च हो रही है। रबीउल अव्वल का महीना आया, वो किसी और चीज में लग गया। हर महीने में कोई नई बिदअत, कोई नई खुराफात, कोई नया काम उसको दे दिया गया, जिस काम का मेरे नबी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस काम का कुरान सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने इस्लाम के उस रास्ते को छोड़ करके जो अल्लाह के नबी दे करके गए थे, उसने तरह तरह के रास्तों को अपना रास्ता बना लिया। इसलिए आज हमारा नौजवान दीन से दूर है। भाई, कानपुर से लखनऊ जाना हो, बेहतरीन हाईवे बना हो, और आप उस हाईवे को छोड़ करके टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जो आपको भटका देंगे, आप उन रास्तों पर चलेंगे तो जाहिर है कि आप मंजिल पर भी नहीं पहुंचेंगे, परेशान भी। अल्लाह के नबी जी ने जन्नत तक पहुंचाने वाला एक हाईवे हमको दिया है। क़द तरक्तुकुम अलल बैदा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुमको एक रोशन रास्ते पर, एक हाईवे के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। लैलुहा कन्हारिया, और जिस रास्ते पर मैं छोड़ के जा रहा हूं वहां रात भी दिन की तरह रोशन है। वो 24/7 वो रास्ता बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। उस रास्ते पर तुम्हें कभी कोई पेचीदगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन, उस हाईवे से हटने वाला हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज हमारा नौजवान उस हाईवे से हट गया है मेरे भाई, उसकी एनर्जी बिदात में लग रही है। आपको क्या कुछ अंदाजा है कितने करोड़ मुसलमानों के खर्च होते हैं रबीउल अव्वल में बिदात और खुराफात? कितने धूमधाम से डीजे के साथ जुलूस निकल रहा है, नबी से मोहब्बत के नाम पे नबी की पैदाइश का किस तरीके से जश्न मनाया जाता है? कुछ अंदाजा है हमें और आपको? दीन का नाम लेकर, दीन का टाइटल लगाकर, मोहब्बत रसूल का, नवासे रसूल का टाइटल लगाकर आज हमारे नौजवान को दीन से दूर किया गया है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, और जब इख्तिलाफ देखेगा तो नबी ने ये नहीं कहा कि इख्तिलाफ को कायम रखना, जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं भाई इख्तिलाफ बड़ी अच्छी चीज है। इख्तिलाफ कभी अच्छी चीज नहीं रही है। इख्तिलाफ हमेशा वबाल रहा है, मुसीबत रही है, और वो बिल्कुल मौजू रिवायत है जो बयान की जाती है कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। नहीं, इस उम्मत का इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा, जब इख्तिलाफ का दौर देखोगे तो क्या करना है? अपनी अपनी डफली नहीं बजाना है, अपने अपने मसलक पर जमे नहीं रहना है। आपने तरीका बताया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके पर, जिस तरीके से उन्होंने मेरी सुन्नत को थामा होगा तुम भी थामे रखना। तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज। मेरी सुन्नत को इस तरीके से पकड़ लेना जैसे दाढ़ के दांतों से किसी चीज को बड़ी मजबूती से पकड़ा जाता है, तुम भी मेरी सुन्नत को थाम लेना। नौजवान इसलिए दीन से, सुन्नत की उस शाहराह को उसने छोड़ दिया। और आगे बढ़िए, हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? चौथी वजह, ये दुनिया कमाने में इतना मगन है कि आखिरत को भूल के बैठा है। दुनिया कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, दुनिया कमाने की तालीम दी है नबी ने कुरान में।
قرآن کریم میں سب سے جامع دعا جو ہمیں سکھائی گئی، جو ہمارے حاجی بھائی ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے یہ دعا پڑھی ہوگی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، بڑی جامع دعا ہے، قرآن کی سب سے جامع دعا ہے یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم نے صرف آخرت نہیں مانگی اللہ سے، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، دنیا میں رہنا، دنیا والوں کا حق ادا کرنا، بیوی بچوں کا حق۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہو، وہ بھی قابل ثواب ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے بچوں کی جائز ضرورتیں پوری کرتے ہو، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے میرے بھائی، مگر دنیا کمانے کے پیچھے آخرت کو بھول جانا یہ برا ہے۔ دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لینا یہ برا ہے، آخرت کو بھول جانا یہ برا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، مل فقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها۔ اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا نہ شروع کر دو، اور دنیا تم کو بھی اس طریقے سے ہلاک نہ کر دے جس طریقے سے تم سے پہلے کی قوموں کو ہلاک کر دیا دنیا نے آج ہمیں ہلاک کر دیا میرے بھائی۔ اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی؟ ہمارا کاروبار ہمارے لیے اتنا اہم ہو گیا، نماز کا ٹائم اپنے کاروبار میں لگے۔ جانتے ہو مرد کون ہے؟ مرد، ہم سے کوئی پوچھے مرد کون ہے تو ہم مردانگی کی الگ الگ ڈیفینیشن بیان کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ سورہ نور اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں، حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق وہ لوگ ہیں کہ ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے، ان کا دنیا کا اہم سے اہم کام بھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ مرد تو وہ لوگ ہیں میرے بھائی، نماز سے کہہ دو، اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میرا کسٹمر بیٹھا ہے۔ آپ کے کسٹمر سے، آپ کی دکان سے بڑھ کر کے آپ کی نماز اور آپ کی آخرت ہے۔ تو میرے بھائی دنیا کمانے کے پیچھے ہم اتنے آگے نکل گئے کہ ہم آخرت کو بھول گئے۔ 24 گھنٹے کتنے ہمارے بیچ میں کتنے لوگ ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی؟ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کا نام لینے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں 24 گھنٹے میں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکیں گے تو نہ جانے کس کس کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا اور کون کون سا نعرہ لگانا پڑے گا اور کس کس کی کے پیچھے جو ہے چلنا پڑے گا۔ اللہ ہی خیر کرے میرے بھائیوں، آپ اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیے، دنیا آپ کے آگے جھکے گی اور دنیا آپ کا لوہا مانے گی۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس لیے دین سے دور ہے کیونکہ اس نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نمبر 5، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی 5ویں وجہ، ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، پورن سائٹس کے ذریعے آج جنسی مریض بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ 4 سال کی بچیاں آج اس سماج میں محفوظ نہیں۔ اب تو وہ حالات ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو جب اسکول کے لیے بھیجتے ہیں تو ڈرتے ہیں، اگر 10 منٹ تاخیر ہو جائے اسکول سے آنے میں تو والدین کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ رشتوں کی جو مریادہ ہوتی ہے، رشتوں کا جو وقار ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے باپ ہیں جن کی غلط نگاہیں بیٹیوں کی طرف ہیں، کتنے بھائی ہیں جن کی غلط نگاہیں بہنوں کی طرف ہیں۔ ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں انسان کو جنسی مریض بنا دیا گیا ہے اور جسم میں، ذہن میں اور دماغ میں اتنی گندگی بھر دی گئی ہے کہ اب ہر عورت کے اندر اس کو اپنی شہوانی خواہشات نظر آتی
جاتی ہے. میرے بھائیوں بڑا سیدھا سا اسلام کا فارمولا ہے. اسلام یہ کہتا ہے لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, اس کی شادی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے, آپ شادی کراؤ اس کی. لڑکی نے گریجویشن کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, لڑکے کو نوکری ملی ہے کہ نہیں ملی, اگر وہ جوان ہو گیا, کمانے کے لائق ہو گیا, آپ اس کی شادی کرا دو, اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں. کبھی آپ غور کیجئے, یہ صحابہ کا دور نہیں ہے. صحابہ کے دور میں 4 شادیاں عام طور سے ہوتی تھی. کوئی زنا کر لے, پہلی بات تو زنا ہوتا نہیں تھا. صحابہ کے دور میں زنا کا تصور نہیں تھا. بعض اوقات ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابیات آئیں, اللہ کے نبی جب ان سے بیعت لینے لگے تو بیعت میں آپ نے کہا کہ زنا نہیں کرو گی, تو بعض صحابیات نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا کوئی آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ یعنی ان کے لیے یہ تصور کر دے. اس سماج میں زنا نہیں تھا.